آج ویو 360 میں گھر ہوں یا کھیت، پانی کی کمی کے اثرات ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا پاکستان اس مسئلے کی بڑھتی ہوئی شدت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ آج پانی کا عالمی دن ہے۔ صاف پانی تک رسائی ایک بنیادی انسانی حق ہے اور حکومت کی شہریوں کی طرف بنیادی ذمہ داری بھی۔ ملک میں بے تحاشا پانی کے ذرائع موجود ہونے کے باوجود کروڑوں پاکستانی واٹر انسیکیورٹی یا پانی کی کمی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے پالیسی میکرز کی توجہ سیاسی مسائل کے علاوہ معیشت، سیکیورٹی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز پر مرکوز رہنے کی وجہ سے پانی جیسا اہم اور بڑا مسئلہ نظر انداز ہو رہا ہے۔ صاف پانی تک غیر مساوی رسائی موجودہ سماجی اور اقتصادی تفریق کو مزید بڑھا رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دیگر پالیسیوں کی طرح پاکستان کی واٹر پالیسی بھی زراعت اور اس سے جڑے شعبے سے جڑی اشرافیہ کے مفاد کی نظر ہو چکی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان اپنے پانی کے دستیاب ذخائر کا 75% حصہ محض 4 بڑی فصلوں پر خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کے پالیسی سازوں کی توجہ پانی کی کمی اور آلودہ پانی سے ہونے والے نقصانات پر کتنی ہے؟ آج کے پروگرام میں بات ہوگی اس موضوع پر۔ پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی گنا زیادہ پانی ہے۔ اس کے باوجود لاکھوں پاکستانی پانی کی عدم دستیابی کا شکار ہیں یا آلودہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق باوقار زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو روزانہ 50 سے 100 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے۔ آبادی کے تناسب سے پاکستان کو گھریلو صارفین کے لیے سالانہ 35 سے 70 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان میں مجموعی طور پر سالانہ 193 لاکھ ایکڑ فٹ پانی دستیاب ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا تخمینہ ہے کہ پاکستان میں سالانہ 40% اضافی اموات کی وجہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر صاف پانی کے ناکافی فراہمی کو قرار دیا جا سکتا ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے 60% گھرانوں کو پائپ لائن کے ذریعے گھروں میں صاف پانی کی سپلائی نہیں ملتی۔ زراعت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پاکستانی کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جنہیں بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کپاس، چاول اور گنا۔ کپاس کی فصل 1 کلو گرام کے لیے 9800 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے۔ چاول، جو کہ پاکستان کی ایک بڑی فصل ہے، 1 کلو اناج کے لیے 2500 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر زیادہ پانی استعمال کرنے والی فصل گنے کی ہے، جس کے 1 کلو رس کے لیے 1870 لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس یا دنیا کے ایسے ممالک کی فہرست جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے خطرے میں ہیں، پاکستان اس فہرست میں 8ویں نمبر پر ہے۔ سال 2022 کی موسلادھار بارشوں اور سیلاب کے باعث پاکستان کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک جانب جہاں غیر معمولی طور پر شدید بارشیں ہو رہی ہیں، تو دوسری جانب کچھ علاقوں کو خشک سالی کا سامنا ہے اور ملک کا زراعت کا شعبہ پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو مستقبل میں پانی کی کمی کے باعث پاکستان کے کئی علاقوں کو قحط سالی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کرک کے رہائشی خالد خان گزشتہ 30 سال سے کھیتی باڑی کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ بارانی علاقہ ہونے کے باعث فصلوں کا تمام تر دار و مدار بارش پر ہی ہوتا ہے، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ان کے لیے صورتحال تشویشناک ہے۔ اس دفعہ کاشت کے بعد نومبر دسمبر میں بارشیں بھی نہیں ہوئی، زمین میں نمی بھی نہیں تھی۔ ہمارا تمام تر دار و مدار گندم کی فصل پر ہی ہوتا ہے۔ اس دفعہ تو شاید بھوسا بھی نہ مل سکے۔ جنوری فروری میں بھی بارشیں معمول کے مطابق نہیں ہوئی۔ بارشوں کے نہ ہونے سے حالات کافی خراب ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے مختلف حصوں کے موسموں اور خاص طور سے بارشوں کے پیٹرن میں ہونے والے غیر معمولی شدید اتار چڑھاؤ زراعت کے شعبے کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں۔ نارمل پیٹرنز جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں،
اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی بن چکا ہے. اور جو جس طرح کہ ہم پیٹرنز اب دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا وقت پر نہ ہونا, شدید بارشوں کا ہو جانا, اور اسی طرح ان کا پیٹرن چینج ہو جانا, جہاں پہ پہلے بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ ہونا, یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم ایک کلائمیٹ چینج کے دور سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں. پاکستان کے زرعی شعبے کو کلائمیٹ چینج کے پانی کی دستیاب مقدار پر اثرات کا کافی عرصے سے سامنا ہے. زرعی ماہر عارف گوہر کی رائے میں اپنے آبپاشی کے نظام کو بدلتے حالات کے مطابق تبدیل کرنے میں ناکامی کے باعث پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے. اب چونکہ ہم واٹر کے اپنے کنزمپشن کے پیٹرن کو چینج نہیں کر رہے, مانسون کا پانی جو اویلیبل ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں, اس میں کمی آ رہی ہیں, ونٹر کے اندر ایون آپ کو چونکہ سٹوریج نہیں ہے تو فارمر گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے میرے 10 سالوں کے اندر ہم جتنا ہم نہری پانی استعمال کرتے ہیں تقریباً اس سے تھوڑا سا زیادہ ہم گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ جا رہے ہیں. وقتی طور پہ تو ہم فصلوں کو بہتر کرنے کی, بہتر پیداوار لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے اگر اسی رفتار سے ہماری واٹر یوزیج گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن کی رہی تو آنے والے سالوں میں یہ ملک جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا. یہاں پہ دیر ول بی نو موئسچر ان دا سوائلز. پاکستان اگرچہ گلوبل وارمنگ کے 1% سے بھی کم کے لیے ذمہ دار ہے, ملک اس کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے. ادھر خالد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار گلوبل وارمنگ میں چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, اس کی تباہی کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان آنے والے دنوں میں فصلوں کی کم پیداوار کے سبب شدید متاثر ہو سکتے ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. بلوچستان کے سب سے بڑے شہر کوئٹہ میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. کچھ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو پانی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ آئندہ 5 سے 8 سالوں تک کوئٹہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کوئٹہ کے شہری روزمرہ پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, تفصیلات دیکھیے مرتضی زہری کی رپورٹ میں. کوئٹہ کے رہائشی نیاز محمد پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں آباد ہے. گزشتہ 3 سالوں سے انہیں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے. گھر میں واسا کا لائن تو موجود ہے مگر اس میں پانی نہیں آتا. میں اس گھر میں 5 سال سے رہتا ہوں. اس میں واسا کا لائن ہے, نل کا, لیکن پانی نہیں ہے. اکثر ہم لوگ مطلب پانی اپنے جیب سے, ٹینکی جو ہم لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ پانی میں خرچہ ہوتا ہے. گھروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا اب کوئٹہ کے بہت سے شہریوں کو ہے جو مجبوراً پانی خریدتے ہیں. بزرگ شہری محمد اسلم روزانہ 20 روپے فی گیلن پانی خرید کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں. ان کے لیے 2000 روپے میں پانی کا پورا ٹینکر خریدنا مشکل ہے. پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 گیلن کا ہم لوگ 20 روپے میں خریدتا ہے اور ادھر نہ نزدیک پانی ہے نہیں, اور ہم لوگ بہت تکلیف میں ہے. 30 سال ہو گیا ہم لوگ پانی ہاتھ سے لائے گا, کبھی کسی ہمسائے سے لائے گا, کبھی کسی گریج سے لائے گا, کبھی وہ روڈ سے لائے گا. تقریباً مہینے میں ہم لوگ 150 گیلن خرچہ کر لے گئے. تو ہم لوگ یہ چاہیے کہ پانی کا سرکار کی طرف سے اگر کوئی کوئے لگاوے, اگر کوئی نلکا لگاوے, کوئی چیز کر لے تو ہم لوگوں کے لیے تھوڑا سہولت ہوئے. کوئٹہ میں شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری واسا کی ہے جو پانی کی ترسیل کا محکمہ ہے. اس کے 400 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں جن میں سے 100 سے زیادہ خراب ہیں. ہم کوئٹہ شہر کو 30 لاکھ کی آبادی پر شمار کرتے ہیں. اگر ہم 30 لاکھ کی آبادی کو شمار کریں اور 20 گیلن پر کیپٹا یعنی ہر آدمی کے لیے ہم 20 گیلن مختص کرنا چاہیں تو ہمیں 6 کروڑ گیلن پانی ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم 6 کروڑ گیلن پانی اپنے عوام کو دیں. لیکن موجودہ صورتحال میں کینٹونمنٹ بورڈ, پبلک ہیلتھ اور ہم ملا کے سارے کو 3 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی ہم کوئٹہ شہر کو دے رہے ہیں. واسا کی مشکلات اپنی جگہ مگر ان مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ افراد نے اپنی ذاتی ٹیوب ویل نصب کر رکھے ہیں جہاں سے وہ ٹینکروں کے ذریعے شہریوں کو پانی فروخت کرتے ہیں. کوئٹہ میں پینے کے پانی کا واحد ذریعہ زیر زمین پانی کے وسائل ہیں. جس مقدار میں پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے اس سے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت کوئٹہ میں جگہ جگہ کنکریٹ کی عمارتوں کے باعث زیر زمین پانی کے ریچارج کا ایریا کم ہو گیا ہے.
सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सन 1998 में शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह 80 से 200 फीट तक थी, जो अब 1000 से 1200 फीट तक पहुंच चुकी है। माहिरीन अर्जियात का दावा है कि अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो आइंदा आने वाले 8 सालों के दौरान लोग पानी की कमी की वजह से क्वेटा से हिजरत करने पर मजबूर होंगे। अलार्मिंग सिचुएशन तो है। मैं नहीं समझता कि कोई 5 से 8 साल तक ज़्यादा देर तक हम यहाँ पे रह सकेंगे, क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अभी भी ये टैंकरों के ज़रिए बहुत सारे इलाकों में पहुँच रहा है। माहिरीन का कहना है कि बलूचिस्तान में पानी की कमी पर काबू पाने के लिए बारिशों के पानी को महफूज करना नागुज़ीर है। जितना भी बारिशें हो रही हैं, काफ़ी वाफर मिकदार में पानी पहाड़ों से, नदी नालों से आ जाती है, मगर वो वेस्ट चली जाती है। उन पानियों को हमें रोकना चाहिए। रिवर्स ड्रिलिंग जिसे कहते हैं, जिसमें बारिश का पानी को दोबारा ज़मीन के अंदर डाल करके उसको रिचार्ज किया जा सकता है। न्याज मोहम्मद और मोहम्मद असलम जैसे क्वेटा के बासी परेशानी में मुब्तला हैं। वो पानी के उसूल में दरपेश मुश्किलात के अलावा अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए महंगाई के इस दौर में कीमती सरमाया पानी खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। ये तो पानी भर भर के हम लोग बूढ़ा हो गया, वो लेकिन ये हम लोग ये सोचता है कि ये हमारा बच्चे भी हमारा तरह बूढ़ा होएगा या पानी का मसला हल होएगा। माहिरीन के मुताबिक किल्लत-ए-आब के बाइस क्वेटा से लोगों की हिजरत रोकने के लिए हुकूमत को डैम्स और रीचार्जिंग पॉइंट्स की तामीर के साथ साथ एक जामे आबी पॉलिसी भी नाफिज करना होगी। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, क्वेटा। और अब पाकिस्तान से निकलकर कुछ वक्त के लिए आते हैं यहाँ अमेरिका में। यहाँ पानी की कमी इतना बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन पानी की आलूदगी यकीनन एक बड़ा मसला है। और न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में एक ऐसी तहकीक की जा रही है वहाँ मौजूद पानी के ज़खायर पर, जिनमें ऐसे केमिकल्स या ऐसी आलूदगी और आलूदा ज़रात को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। यानी ऐसे केमिकल्स या ऐसी आलूदगी जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी वो कुदरती तौर पर ख़त्म नहीं होती बल्कि हमेशा ही मौजूद रहती है, और उसका जो मरीन लाइफ है यानी जो आबी हयात है उस पर क्या असर होता है, इस बारे में एक तहकीक भी की जा रही है। इस पर हमारे नुमाइंदे अंशुमन आप्टे की रिपोर्ट देखते हैं। लॉन्ग आइलैंड साउंड अटलांटिक समंदर की शाख है जो न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड को अमरीकी ईस्ट कोस्ट से अलग करती है। लॉन्ग आइलैंड साउंड खाड़ी के पानी में मिलने वाली मछली इसके किनारे पर मुज़ाफ़ती इलाकों में बसने वाले लोगों के खुराक का एक अहम हिस्सा है। लेकिन लॉन्ग आइलैंड साउंड के इर्द गिर्द बड़ी तादाद में रहने वाली आबादी और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लॉन्ग आइलैंड साउंड के पानी को पोल्यूशन का खतरा भी रहता है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट के कुछ साइंटिस्ट्स अपने रिसर्च के ज़रिए लॉन्ग आइलैंड साउंड खाड़ी के पानी में ऐसे पोल्यूटेंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट से ताल्लुक़ रखने वाली साइंटिस्ट्स केटलिन कैम्बेल और जोफिया बाउमन रियासत कनेटिकट के न्यू हेवन इलाके में लॉन्ग आइलैंड साउंड खाड़ी के पानी और मछली के सैंपल्स इकट्ठे कर रही हैं। We're collecting smaller fish, Atlantic silver sides, and those are kind of feeder fish, and they have a small. हम नॉर्थ अटलांटिक सिल्वर स्लाइड्स जैसी छोटी मछली के सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं जो ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करती। इनसे हमें मकामी आलूदगी की वजूहात के बारे में पता लगेगा। वही बात ऑयस्टर्स की भी है, वो पानी में एक ही जगह मौजूद रहती हैं, तो उनसे हमें पता लगेगा कि यहाँ पानी में कौन से पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। साथ ही कुछ बड़ी नस्लों जैसे ब्लैक सी बैस, ब्लू फिश और ब्लैक फिश पर भी गौर कर रहे हैं। इन सैंपल्स की लेबोरेटरी में जांच करके वो इनमें पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस या PFAS नाम के केमिकल्स की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश करेंगी। They are hydrophobic, meaning they repel water. They can also repel grease. पानी में मौजूद ये केमिकल्स पानी के साथ तेल और ग्रीस को भी रिपेल करते हैं। इन खुसूसियत की वजह से इन्हें रेनकोट्स, कार लुब्रिकेंट्स और आग बुझाने का फॉर्म तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई तरीकों से ये केमिकल्स माहौल में आते हैं और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा बनते हैं। PFAS केमिकल्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी एक बार तैयार किए जाने के बाद उनका कुदरती तरीके से खात्मा नहीं होता, इसीलिए उन्हें फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है।
इंडस्ट्रीज या एयरपोर्ट से छोड़े जाने वाले वेस्ट वाटर के जरिए PFAS केमिकल्स नदियों और लॉन्ग आइलैंड साउंड जैसी खाड़ियों में आते हैं। इन केमिकल्स के एक्सपोजर से कैंसर, लिवर खराब होना या अस्थमा जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क के माउंट साइनाई हॉस्पिटल की जानिब से किए गए रिसर्च के मुताबिक एशिया से ताल्लुक रखने वाले अमरीकियों में फॉरएवर केमिकल्स की मौजूदगी दूसरी नस्लों के मुकाबले में ज्यादा पाई गई है। इन केमिकल्स के सेफ लेवल्स क्या हैं ये कोई नहीं जानता, और इसी की मालूमात हासिल करने के लिए इस रिसर्च को नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और कनेटिकट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जैसे हुकूमती इदारे भी सपोर्ट कर रहे हैं। The levels for consumption and safety are... PFAS के इस्तेमाल के महफूज सतह के बारे में तसव्वुर साइंटिफिक मालूमात के साथ ज़ाहिर हो रही है। हम हमारे रियासती पार्टनर्स के साथ मिलकर ये लेवल तय करने के लिए काम करेंगे। सेफ या अनसेफ लेवल्स तय करना इस रिसर्च का मकसद नहीं है। इसके जरिए हम उन इदारों को डाटा मुहैया करेंगे जो इस मामले में फैसला करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कनेटिकट के साइंटिस्ट्स इस रिसर्च से हासिल होने वाली मालूमात इस इलाके के लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी सेहत पर पानी में मौजूद फॉरएवर केमिकल्स का बुरा असर पड़ सकता है। We are finding PFAS everywhere. हमें हर जगह PFAS मिल रहे हैं और यहाँ की कम्युनिटी इस बात पर तशवीश महसूस कर रही है कि इलाके का पानी और मछली इससे पोल्यूट हो रहे हैं। कम्युनिटी मेंबर्स मुझसे और दूसरे रिसर्चर्स से राब्ता रखे हुए हैं। वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन पोल्यूटेंट्स के बारे में हम और छानबीन करें। ये रिसर्च मुकम्मल होने में अभी कुछ महीने लग जाएंगे। इससे होने वाली मालूमात को साइंटिफिक पब्लिकेशंस के जरिए हुकूमती इदारों और दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर किया जाएगा, जिससे लॉन्ग आइलैंड साउंड में फॉरएवर केमिकल्स के फैलने और उससे पैदा होने वाले खतरे को समझने में मदद मिलेगी, और साथ ही इन केमिकल्स को एनवायरनमेंट में आने से रोकने के तरीके ढूंढने में भी आसानी होगी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, कनेटिकट। आपने अंशुमन आप्टे की रिपोर्ट देखी। अमूमी तौर पर अमेरिका में जो वाटर अथॉरिटीज़ हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास होती हैं, यानी जिस इलाके में पानी सप्लाई की जा रही है उस इलाके की एक लोकल वाटर कंपनी है जो कि पानी की सप्लाई देती है। और आम तौर पर पानी सप्लाई करने वाली जो कंपनीज़ होती हैं वो हर चंद महीने के बाद एक वाटर क्वालिटी रिपोर्ट भी अपने कंज्यूमर्स को भेजती हैं, जिसमें उनको बताया जाता है कि जो पानी उनको नलके के ज़रिए सप्लाई किया जा रहा है उस पानी की क्वालिटी क्या है, और ज़्यादातर वो पानी पीने के काबिल होता है। कुछ ऐसे भी इश्यूज़ होते हैं जहाँ कभी पानी के अंदर कोई कंटामिनेंट यानी कोई आलूदगी शामिल हो जाती है, और जो ही उसके बारे में तहकीक की जाती है या उसके असरात पाए जाते हैं पानी में, फ़ौरन से कम्युनिटी को इस बारे में आगाह कर दिया जाता है। कमिंग बैक टू पाकिस्तान नाउ, जहाँ पर हम पानी के मसाइल देख रहे हैं, न सिर्फ ये कि दूर दराज के इलाक़ों में और जो शहरी इलाके हैं उनके अंदर भी पानी का मसला एक बहुत बड़ा मसला है, चाहे वो पानी की सप्लाई का मसला हो, चाहे वो पानी की क्वालिटी का मसला हो। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि कराची में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कराची के 60% घरानों को पाइप के ज़रिए यानी नल के अंदर पानी दस्तयाब नहीं है, उन्हें पानी अपने लिए लाना पड़ता है, जिसको हम सरकारी सप्लाई कहते हैं, पानी वो दस्तयाब नहीं है। और ऐसी ही सूरत हाल मुल्क के दीगर इलाकों में भी है। हत्ता कि इस्लामाबाद जैसे शहर में पानी के मसाइल मौजूद हैं, जो कि दारुल हुकूमत है, जिसको पाकिस्तान का एक बहुत ही वेल प्लान्ड और मॉडर्न सिटी कहा जाता है। वहाँ पे भी जो पानी नलकों में आता है वो पीने के काबिल नहीं है, लेकिन उसके लिए हुकूमत ने शहरों में, मुख्तलिफ मुल्क के जो बड़े शहर हैं उनमें वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रखे हैं, जहाँ से शहरी जाकर पीने का पानी भर कर ला सकते हैं। लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ के लोगों के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। उन्हें पानी लेने के लिए कोसों दूर कभी कभार जाना पड़ता है, या फिर जो पानी उनके करीब घरों के करीब दस्तयाब होता है वो पानी आलूदा पानी होता है, वो इस काबिल नहीं होता कि उसको इस्तेमाल किया जा सके पीने के लिए। और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ ऐसा पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर वाटर कंटामिनेशन यानी आलूदा पानी इस्तेमाल करने से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं वो बीमारियाँ बहुत आम हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की ही एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में
40% اضافی اموات کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. یعنی وہ پانی جو کہ کنٹامننٹس ہوتے ہیں جس میں آلودگی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے 40% اضافی اموات ہوتی ہیں پاکستان میں. اور جو بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں وہ بھی الارمنگ سٹیج پر ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی ایک بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. یعنی یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ پانی میں موجود ہوتا ہے. دیگر بھی چیلنجز ہیں جو کہ اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں، یا دیگر ایریاز ہیں جو اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں، لیکن پانی بھی اس میں ایک بڑا ایشو ہے. اور پھر اگر ہم پاکستان کی اوورآل واٹر پالیسی کی بات کریں تو سٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی واٹر پالیسی انفلوئنسڈ ہے زراعت کی پالیسی سے. اور زراعت کی پالیسی میں ایسی فصلوں کو کہ اگانے کے لیے سہولیات دی جاتی ہیں جو فصلیں بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والی جو فصل ہے وہ ہے کپاس کی فصل، جو پاکستان کی ایک میجر کراپ ہے. اور اس کے بعد جن فصلوں کی باری آتی ہے، جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ 4 بڑی فصلیں ہیں جو پانی کا 75% ذخیرہ ہر سال پاکستان کا استعمال کرتی ہیں. ان میں کپاس شامل ہے، ان میں چاول شامل ہے، ان میں گنا شامل ہے، اور ان میں گندم شامل ہے. گندم پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے، چاول بھی پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے. لیکن اگر ہم گنے کی بات کریں، یعنی جس سے چینی بنتی ہے یا دیگر ایسی پروڈکٹس بنتی ہیں جن میں شوگر یا چینی استعمال کی جاتی ہے، یا پھر کپاس کی فصل دیکھیں تو یہ وہ فصلیں ہیں جو کہ پاکستان کی بنیادی ضروریات کی فصلیں نہیں ہیں. پاکستان میں کپاس کی فصل کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ کپاس کی فصل کا تعلق پاکستان کی ایکسپورٹ سے ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک میجر ایکسپورٹر ہے جو کہ ایک بڑا زر مبادلہ ملک کے لیے لے کر آتی ہے. لیکن اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کہ جتنا زر مبادلہ ہمیں اس فصل سے ملتا ہے، اور اگر اس کا کمپیریزن ہم جو پانی کا ضیاع ہے ان فصلوں پر اس میں دیکھیں تو یہ کمپیریزن کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ملک کو اتنا زیادہ پانی ان میجر 4 فصلوں پر لگانے کی وجہ سے، وہ نقصانات کیا اس پروفٹ سے زیادہ ہیں. یعنی ہمارے 40% افراد جو ہیں وہ اس وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا. صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج پر ہونے والے اخراجات، 24 کروڑ عوام کے وہ اخراجات. تو اگر اس سارے کا کمپیریزن کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پروفٹیبل کراپس ہیں پاکستان کے لیے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پانی کی کمی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں ایسے کسی ملک کی، اگر میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں تو ایسی ایک اگزامپل اردن ہے جہاں پانی کم ہے. یہ ایک صحرائی ملک ہے اور وہاں کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جن کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم بات کریں فی کس آبادی کے تناسب کے پانی کی دستیابی کی تو اردن میں پاکستان کے مقابلے میں 7 گنا کم پانی ہے. اس ملک کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ ٹماٹر کی فصل جو کہ اردن کے 30% کسان اگاتے ہیں، اور یہ فصل 1 کلو گرام ٹماٹر کی پیداوار کے لیے محض 180 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کی سب سے بڑی واٹر کنزیومنگ فصل سے جو کہ کپاس ہے، تو کپاس کی 1 کلو گرام فصل جو ہے وہ 1000 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لک ایٹ دا کمپیریزن، 130 کے مقابلے میں 1000. پاکستان کے دیگر اور بہت سے شعبوں کی طرح زراعت اور اس کے لیے آبیاری پالیسی میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.